السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ قابل احترام حضرات و خواتین، پروردگار کا محض کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم سب کی یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ اس مجلس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پاکیزہ سیرت معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے اور آپ کی زندگی کے جو مختلف پہلو اور گوشے ہیں انہیں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے غزوہ بدر جو ایک عظیم واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباق اور نصیحتیں رکھتا ہے، تو اس واقعے کو آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں اس جنگ کے حوالے سے، غزوہ بدر، جنگ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ کہا ہم نے کہ پہلے 3 مشرکین مقابلہ کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے 3 مسلمان صحابہ سے مقابلہ شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مختصر وقت میں تینوں صحابہ نے ان تینوں مشرکین کا کام تمام کر دیا، اور زبردست کامیابی 3 صحابہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جنگ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کفار اور مسلمانوں کا آپسی مقابلہ ہوتا ہے۔ میدان بدر میں یہ واقعہ رونما ہوا، اسی لیے علماء نے اس کو جنگ بدر سے تعبیر کیا۔ دونوں کا آپسی مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم دعا فرمائی جنگ شروع ہونے سے قبل، اللہ تبارک و تعالی نے نبی حبیب کی دعا کو سن لیا۔ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے پروردگار جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما۔ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو جائے مسلمانوں کی، تو اس کے بعد اے پروردگار اس روئے زمین میں تیری بندگی اور عبادت کو بجا لانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف نبی کی دعا، دوسری جانب مسلمانوں کا وہ عظیم استقامت اور صبر کا پہلو۔ ساز و سامان موجود نہ تھے، اسباب جنگ سے زیادہ مسلح نہ تھے، لیکن دل ایمان سے معمور تھا، تو یہ صحابہ آگے بڑھے اور مشرکین سے مقابلہ کرنے کی پوری ہمت جس کا انہوں نے ثبوت پیش کیا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ یہ ایسی عظیم جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور سورہ انفال میں اس کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، تو فرشتوں کے نازل کرنے کے پیچھے 2 عظیم مقاصد تھے۔
پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس سے کچھ تقویت پہنچے اور مدد ملے، مسلمانوں کے دلوں میں اور قدموں میں مضبوطی آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اور دوسری بات، تاکہ کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے، کافروں کے دلوں میں رعب اور ڈر پیدا ہو جائے، مسلمانوں کو حوصلہ ملے اور کافر پست ہمت ہو جائیں، مسلمانوں کے دل اس سے مضبوط ہو جائیں اور کافروں کے دلوں میں کپ کپی اور رعب و دبدبہ طاری ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ انفال میں، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ کتنے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں 1000 فرشتوں کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی نے اہل ایمان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ اور آگے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اگر تم ثابت قدم رہو گے، مضبوط رہو گے، ایمان پر جمے رہو گے، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھی نازل کر سکتا ہے۔ 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا اس میدان بدر میں۔ اور اس حوالے سے چند واقعات ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو میدان بدر میں جو نازل کیا، اس کے پیچھے سبحان اللہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں، ان کے قدم مضبوط ہوں، اور کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ طاری ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جو کسی مشرک کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا تو میں نے اوپر سے آواز سنی، گویا کہ کوڑا جس سے مارا جاتا ہے تو کوڑے کے گرنے کی آواز میں نے سنی، اور یہ آواز میں نے سنی کہ یہ گھوڑ سوار ہے جو یہ آواز دے رہا ہے اے خیزوم آگے بڑھتا جا، اے خیزوم آگے بڑھتا جا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ خیزوم ایک گھوڑے کا نام تھا جسے فرشتے تھامے ہوئے تھے، یہ فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا خیزوم، اور فرشتے آواز دے رہے تھے اے خیزوم آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا۔ اور اس کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں بس میں پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ مشرک اپنی سواری سے نیچے گر گیا، اور جب میں نے اسے جا کے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ضرب کا نشان تھا، گویا کہ کسی نے کوڑے سے اس پر خوب وار کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ متاثر ہو چکا تھا۔ اور میں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرشتے ہیں جو تیسرے آسمان سے نازل ہوئے تھے تم صحابہ کی مدد کے لیے، یہ فرشتے ہیں جو تیسرے آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے سبحان اللہ میدان جنگ میں ان کی حاضری ہوئی تھی اور مسلمانوں کا وہ ساتھ دے رہے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول جو قد میں بڑے چھوٹے تھے تو انہوں نے عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اور جانتے ہیں آپ عباس بن عبد المطلب ابھی حالت کفر میں تھے، میدان بدر میں بھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو لہذا انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو ابھی حالت کفر میں تھے، جو نبی کے چچا تھے، تو ان کو قید کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کیا، چھوٹے سے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عباس نے کہا رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، مجھے انہوں نے قید نہیں کیا ہے،
مجھے جس نے قید کیا ہے وہ بہت خوبصورت تھے اور ایک خوبصورت سفید گھوڑے پہ سوار تھے. ایک خوبصورت انسان نے مجھے قید کیا اور وہ جس پہ سوار تھے وہ نہایت ہی خوبصورت سفید گھوڑا تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر وہ نہ گھوڑا نظر آ رہا ہے اور نہ وہ شخص نظر آ رہے ہیں. تو انصاری صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں نے انہیں گرفتار کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسکت فإن اللہ تعالی ایدک بملک کریم. کہا صحابی رسول سے اللہ کے نبی نے خاموش رہیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید اور مدد فرمائی ہے ایک معزز فرشتے کے ذریعے. حضرت عباس سچ بول رہے ہیں, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نا جو بڑے خوبصورت تھے اور سفید گھوڑے پہ سوار تھے, وہ فرشتے تھے, اور اس فرشتے کے ذریعے صحابی سے آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر ہی میں فرمایا, اور اس بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے صحابہ سے فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسه وعلیہ اداۃ الحرب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہاں جبریل کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں. تو اس سے پتا کیا چلا, اس جنگ میں فرشتوں کا جو نزول ہوا نا, سبحان اللہ, تو یہ فرشتوں کا نزول اور اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں ان کی بھی حاضری ہوئی تھی. اور اسی جنگ کے سیاق میں یہ روایت بھی مذکور ہے, غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے, اہل بدر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے نا, تو ان صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً اہل بدر تمام مسلمانوں پہ افضل ہیں, ایسے کچھ الفاظ آپ نے فرمائے. تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا جیسے اہل بدر تمام مسلمانوں سے افضل ہیں, اسی طرح سے اس بدر میں جتنے فرشتے شریک ہوئے وہ فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں. جانتے ہیں دوستو, بدر کی لڑائی ایسی تھی, اس لڑائی میں جتنے صحابہ 313 سے 319 تک کی جو عدد بتائی جاتی ہے, ان صحابہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عظیم مجدہ, جو عظیم خوشخبری جو ملی, افعلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, اللہ کی جانب سے یہ اعلان مغفرت ان بدری صحابہ کے لیے, اے بدری صحابہ اس کے بعد تم جو چاہے کرنا, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اتنی عظیم خوشخبری اور فضیلت ملی اہل بدر کو. اور اس بدر میں 70 مشرک مارے جاتے ہیں اور 70 مشرک قیدی بنائے جاتے ہیں اور 14 صحابہ شہادت پاتے ہیں, جن میں 6 مہاجر اور خاندان قریش سے تھے اور 8 انصار صحابہ تھے جو مدینے کے رہنے والے. تو کل 14 صحابہ اس جنگ میں شہادت پاتے ہیں, 6 قریشی اور مہاجر صحابہ اور 8 انصار صحابہ. 70 مشرکین مارے جاتے ہیں اور 70 مشرکین قیدی بنائے جاتے ہیں. ان 70 مشرکین میں سیرت لکھنے والوں نے 3 مشرکین کا نام خصوصی طور پر ذکر کیا, اور بھی دیگر نام ہیں, لیکن یہ تینوں مشرکین کفر کے سرغنے تھے, قدم قدم پر اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے تھے. مکی زندگی میں اللہ کے نبی کو, صحابہ کو ان تینوں نے بہت تکلیفیں دی, اور مدینہ پہنچے تو بھی انہیں قرار نہ ہوا. اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر دم اور ہر لمحہ انہوں نے سازش کی.
یہ 3 مشرکین کون ہیں جو اس جنگ میں مارے گئے؟ یہ مشرکین کے مضبوط دیوار تھے، یہ تینوں دیواریں اس جنگ میں گر گئیں۔ یہ مشرکین کے 3 مضبوط پہاڑ تھے، اور اس جنگ میں تینوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر گر پڑے۔ ایک تھا ابو جہل، دوسرا ہے امیہ بن خلف، اور تیسرا ہے عاص بن ہشام۔ تینوں کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ ہم۔ ایک ہے ابو جہل، اور دوسرا ہے امیہ بن خلف، اور تیسرا ہے عاص بن ہشام۔ یہ تینوں اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، اور یہ تینوں کفر کے سرغنے تھے۔ سب سے پہلے آئیے گا ابو جہل، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو جہل جس نے مکی زندگی میں کئی صحابہ کو پریشان کیا، خود اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے جو اہانت کا معاملہ کیا، اللہ کی پناہ۔ تو ابو جہل کیسے مارا جاتا ہے سنیے گا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں میدان بدر میں لڑائی کے لیے تیار تھا، اپنی سواری پہ سوار تھا، تو میری نظر اپنے بازو 2 نوجوانوں پہ پڑی، جنہیں دیکھا تو میں مطمئن نہ ہوا، ارے یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں اس انداز سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لڑائی کے لیے پوری طرح سے مسلح تھا اور لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بازو 2 نوجوانوں کو دیکھا، جنہیں دیکھ کر میں مطمئن نہ ہوا۔ تو ان میں سے ایک مجھ سے قریب ہوا، ایک نوجوان، اور اس نے پوچھا، چچا جان، اس انداز سے قریب ہوا اور اس انداز سے اس نے مجھ سے گفتگو کی، گویا کہ وہ بات کسی اور کو وہ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ تو وہ نوجوان مجھ سے قریب ہو کر پوچھنے لگا، اے چچا جان بتاؤ تو صحیح کہ اس میدان میں ابو جہل کہاں ہے اور کون ہے؟ تو مجھے تعجب ہوا، کفر کے سرغنے کو پوچھ رہا ہے کہ نہیں؟ کفر کے سرغنے کو پوچھ رہا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، بیٹے بتاؤ تو صحیح، حدیث کے الفاظ میں بھتیجے کے الفاظ آتے ہیں، میں نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کار تم ابو جہل کو کیوں طلب کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ میرے حبیب کو، میرے پیارے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے، میرے حبیب کو، میرے پیارے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور آگے اس نوجوان نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس سے میری ملاقات ہو جائے، اگر اس سے میرا مقابلہ ہو جائے، تو اللہ کی قسم ہم میں سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی وہاں موت ہو جائے۔ میرا وجود اس سے اس وقت تک الگ نہ ہوگا، میرا وجود اس سے اس وقت تک الگ نہ ہوگا جب تک کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک وہاں موت انتقال نہ کر جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا نوجوان کی اس بات اور اس کی بہادری کو سن کر اور دیکھ کر۔ اور اتنے میں ایک اور نوجوان جو دوسرا میرے بازو ٹہرا تھا، اس نے بھی وہی بات پوچھی اور میں نے وہی جواب دیا۔ تو اس نے بدلے میں کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تو جب میرا اس سے مقابلہ ہو جائے تو میں اپنی پوری بہادری کا وہاں ثبوت دوں گا۔ اور ادھر دونوں آپس میں کیا گفتگو ختم کیے، دیکھا کہ ابو جہل ادھر سے گزر رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوری طور پر ان 2 نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو یہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، وہ دونوں نوجوان جھپٹ پڑے اور مختصر وقت میں ان دونوں صحابہ نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا اور خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔
اور انہوں نے آ کر آپ کو خبر دی، اے اللہ کے نبی مطمئن ہو جائیے، خوش ہو جائیے، ہم نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا ہے۔ یہ پوری صحیح بخاری اور مسلم کی پوری روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ان دونوں نوجوانوں سے، تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ تو ہر ایک نے جواب دیا کہ میں نے اسے قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں دھو لی؟ کیا تم نے اپنی تلواروں پر پانی بہا لیا؟ تو دونوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ تلوار دکھاؤ۔ تو دونوں نے اپنی تلوار دکھائی تو دونوں کی تلواروں میں ابو جہل کے خون کے خطرات موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دونوں نے قتل کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے مزید اس معاملے میں جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نوجوان نے ابو جہل پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے ابو جہل پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور وہاں پر گر پڑا، وہ معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی اللہ عنہ ہے، نوجوان صحابی۔ تو اللہ کے نبی نے ابو جہل کا ساز و سامان اس صحابی کے حوالے کر دیا، کیونکہ جنگ کا ایک اصول ہے، من قتل قتیلا فلہ السلب، جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے میدان جنگ میں، اس مقتول کا جو ساز و سامان ہوگا، اس کافر کا جو ساز و سامان ہوگا، وہ قاتل صحابی کو ملے گا، قتل کرنے والے صحابی کو ملے گا۔ یہ جنگ کا اصول بتایا گیا۔ وہ کون تھے دو صحابہ؟ ایک ہے معاذ ابن عمرو اور ایک ہے معاذ ابن افرا، دونوں معاذ تھے۔ ایک روایت میں معوذ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دراصل معوذ نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ افرا کے دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا۔ ایک اور صحابی جو حقیقت میں آگے بڑھ کر اس نوجوان نے ابو جہل کا کام تمام کیا، وہ معاذ ابن عمرو ہیں، جن کے نام حضرت اللہ کے نبی نے ابو جہل کا پورا ساز و سامان کر دیا۔ تو معوذ کا کیا کردار تھا؟ جب معاذ نے اور معاذ ابن عمرو نے، معاذ ابن افرا نے حملہ کیا تو معاذ کے بھائی معوذ بھی آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی رمق باقی رہتی ہے زندگی کی، یہ آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابو جہل کا خاتمہ ہوتا ہے میدان بدر میں، اور شہید یہ عظیم مرتبہ پانے والے کون تھے؟ معاذ ابن عمرو اور معاذ ابن افرا۔ معوذ کا بھی نام آتا ہے معوذ ابن افرا، جنہوں نے آخر میں کیا کیا تھا؟ ابو جہل کا کام تمام کیا تھا۔ جب زندگی کی تھوڑی رمق باقی تھی، آگے بڑھ کر آپ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ مزید دو کفر کے سرغنے ہیں، ایک عاص بن ہشام اور ایک امیہ بن خلف۔ دوستو، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ جانتے ہیں آپ، صحابہ کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، آگے بڑھیں تو پروردگار نے کامیابی ان کے مقدر میں کر دی۔ آج ہم بھی پریشان رہتے ہیں دوستو، یاد رکھیں اللہ کی غیبی مدد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان میں مضبوطی ہمیں لانی ہوگی، اپنی زندگی کو ایمان سے جوڑنا ہوگا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اپنے تعلقات، اپنے معاملات کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ اللہ کی قسم، پروردگار کی جانب سے غیبی مدد کا نزول ہوگا۔ آج کے اس دور میں، خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں، مسلمانوں کو روشن مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کالے بادل جو مسلمانوں پہ منڈلا رہے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسی تاریکی میں ہمیں آخری سانس لینی ہے اور اسی تاریکی میں اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم حکمران ہم پہ مسلط کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اپنے اندر بدلاؤ لایا، اللہ کی قسم ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں غیبی مدد کا نزول ہوگا اور اللہ کی طرف سے خیر و برکات کا بھی نزول ہوگا۔ پروردگار کا یہ وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو مضبوطی سے تھام لیں اور پکڑ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے اللہ ان پر کھول دیں گے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ دوستو معاف کیجئے گا، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ
کہ ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا. کوئی بندہ ہم سے ملاقات کرتے ہوئے جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اسے یہ باور کرانا چاہیے کہ اس کی صحبت ایک مسلمان سے ہوئی ہے, اس کی صحبت ایک مثالی انسان سے ہوئی ہے. ہم نے اسے نظر انداز کر دیا. آج لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہوئے کراہتے ہیں, ڈرتے ہیں. کیوں؟ آج ہم نے اخلاق کا لبادہ اور لباس اتار کے پھینک دیا. نفرت ہماری پہچان بن گئی, عداوت ہماری شناخت بن گئی, دھوکہ دہی ہماری پہچان بن گئی ہے. اللہ کی قسم, اگر مسلمانوں نے اپنی زندگی کو اسلام سے جوڑا, ایمان کے تقاضوں سے جوڑا, ان کی زندگی ہر ایک کے لیے سبحان اللہ رحمت بن جائے گی. اور اسی سے ہم دین کی ترجمانی بھی کر سکتے ہیں دوستو. اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ نہیں, اپنے حلقے سے شروعات کیجئے گا. دین کی شروعات اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے خاندان سے کیجئے گا. لوگ عموماً سمجھتے ہیں مولانا مرکز سے اس کی شروعات ہونی چاہیے, دلی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. دلی سے اس کا آغاز نہیں, ہمارے دلوں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرکز سے آغاز ہو تو ہم ساتھ دیں گے. نہیں اللہ کے بندو, اپنے دلوں سے اس کی شروعات کیجئے گا, اپنے گھر سے اس کی شروعات کیجئے گا, اپنے خاندان سے اس کی شروعات کیجئے گا. ہمارا وجود رحمت بن جائے گا دوسروں کے لیے. وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ہے کہ نہیں؟ آج ہماری بربادیوں کے مشورے آسمان میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے. تو یہ فرشتوں کا جو نزول ہوا میدان بدر میں, اس واقعے کو رکھ کر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے اس درس میں کہ اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو ہم ایمان سے جوڑ دیں. بس اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری پہچان لوگوں کے سامنے مسلمان کی حیثیت سے رہے. بس ہمارے کردار سے وہ متاثر ہو جائیں, ہماری گفتگو سے متاثر ہو جائیں, ہمارے معاملات و تعلقات سے متاثر ہو جائیں, لین دین سے متاثر ہو جائیں. اگر ہم نے یہ کردار پیش کیا, ہم اسلام کے ترجمان بن جائیں گے. ہم مدرسے سے ڈگری حاصل کرنا ضروری نہیں, آپ بھی ترجمان ہیں, ہم بھی ترجمان ہیں. جتنا آپ جانتے اس کے مطابق سفر کی شروعات کیجئے گا. ہمارا سفر ایسا ہو, بڑا روشن سفر ہو. جس کا سفر زندگی کا روشن ہو, اس کی آخرت روشن, اس کی قبر روشن, اور اس کا جو ہے محشر میں معاملہ بڑا روشن اور تابناک ہوگا. یاد رکھو. اور اپنی زندگی کے اس سفر میں کبھی آپ تاریکی لانے کی کوشش نہ کرو. یہ گناہ, یہ معصیت, یہ سیاہ کاری, یہ غفلت, یہ سب تاریکیاں ہیں جو ہماری آخرت کو تاریک سے تاریک کرتی جائیں گی. اگر امت مسلمہ نے اپنی دنیا میں سبحان اللہ وہ روشنی جو ایمان کی روشنی ہے, اسلام کی روشنی ہے, اگر ہم اسے لے آئیں, اللہ کی قسم ضرور حالات بدلیں گے. انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ عاص بن ہشام کے ساتھ ہوا کیا, امیہ بن خلف کا کام کیسے تمام ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, اور جو مشرکین اس جنگ میں مارے گئے ان کو کہاں اللہ کے نبی ڈالنے کا حکم دیتے ہیں. کچھ اہم واقعات ہیں, انشاءاللہ ہم وہ آپ کی خدمت میں لے آئیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان جو بڑی عظیم دولت ہے, اس دولت کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے, اس کے دین اور ایمان پر باقی رکھے. ہماری زندگی میں پروردگار خیر و برکات کا نزول فرمائے. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے دور, الجھنوں سے دور, رحمتوں سے قریب زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے تعلقات میں دینداری کو لے آئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں سچائی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری صحبتوں میں دینداری کو لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تنہائی اور ہماری اجتماعی زندگی دونوں کو بہتر اور مثالی بنا دے. اللہ تعالی اسی پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. ہم آپ تمام کا ایک اور مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اسی مبارک مجلسوں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.